بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا۔ راہب سے مراد عیسائی عبادت گزار۔ جب اس راہب کے پاس یہ 99 لوگوں کا قاتل پہنچا ہے اور پوچھنے لگا ہے کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، تو راہب نے کہا کہ تم نے اتنے لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے، اتنے لوگوں کے گھر کو تم نے اجاڑا ہے، تم نے کتنے عورتوں کو بیوہ کر ڈالا ہے، تم نے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، تمہارے اوپر کتنی آہیں لگی ہوئی ہوں گی، کتنی تمہیں بددعائی ملی ہوں گی، تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تمہاری بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔ اس راہب نے اس قاتل کو مایوس کر دیا۔ پھر اس قاتل نے سوچا کہ جب میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی تو کیوں نہ میں سینچری پوری کر لوں۔ اس نے تلوار کو نکالا اور اس راہب کے گردن کو قلم کر دیا اور 100 لوگوں کا قتل کر ڈالا۔ وہاں سے وہ چلا گیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری مغفرت ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ ایک نیک متقی پرہیزگار کے پاس گیا۔ جانے کے بعد پوچھنے لگا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے، کیا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے گا؟ تو اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اللہ کی رحمت کو تم جانتے نہیں ہو، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کو اگر تمہاری کوئی ادا پسند آ جائے گی تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کہا کوئی طریقہ بتاؤ، تو اس نیک متقی پرہیزگار نے راستہ بتایا کہ فلاں بستی میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، تمہارا وہاں پہ علاج ہو جائے گا۔ یہ 100 لوگوں کا قاتل اب وہاں سے چلا ہے اللہ کے ولی کے مقدس بارگاہ کی طرف۔ جیسے ہی چلا، ابھی تھوڑی دور تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی اور اس دنیا کو الوداع بول دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اب مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو گیا۔ جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں لے جانے کے لیے آ گئے اور جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے جانے کے لیے آ گئے۔ جہنم کے فرشتے جنت کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اسے ہم لے کر جائیں گے، اور جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتوں سے کہتے ہیں اسے ہم لے کر جائیں گے۔ مسئلہ جب الجھ گیا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے اپنی اپنی بات کو رکھے، تو پھر یہ طے ہوا کہ چلو زمین کو ناپا جائے، جس کی طرف زمین کم رہے گی وہی اس شخص کو لے کر جائے گا۔ پھر یہ معاملہ طے پایا کہ چلو زمین کو ناپا جائے، اگر اللہ کے ولی کی بستی کی طرف زمین کم رہے گی تو جنت کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر اللہ کے ولی کے بستی سے زمین دور رہے گی تو دوزخ کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ جب زمین کو ناپنا شروع ہوا ہے تو پہلے تو اللہ کے ولی کے طرف زمین بہت زیادہ دور تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رحم و کرم سے زمین کو سمیٹ دیا۔ جب ناپی گئی زمین تو اللہ کے ولی کے بستی کی طرف زمین کم پڑ گئی اور اسے جنت کے فرشتے جنت میں لے کر چلے گئے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راستہ دکھلائے کسے کوئی رہ ربے منزل ہی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر ہے۔ رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے کچھ نہیں ملتا ہے، اللہ کے ولی کے چوکھٹ پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے مزار پہ حاضری نہیں دینا چاہیے، وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، وہاں پہ جانا شرک ہے، ایسے جملے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پڑھ کر انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل جو ہے ابھی ارادہ ہی کیا تھا جانے کے لیے، ابھی راستے ہی میں تھا، ابھی اللہ کے ولی کے بارگاہ میں پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نیک ارادے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیا۔ اگر کوئی بندہ غوث اعظم کی بارگاہ میں، کوئی بندہ غریب نواز کی بارگاہ میں، کوئی بندہ مختوم اشرف کی بارگاہ میں، کوئی بندہ بریلی کے تاجدار کے بارگاہ میں، کوئی بندہ محدث بستوی حضور صوفی نظام الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں صدق دل سے حاضری دے گا تو اللہ رب العزت کیوں نہیں اس کی مغفرت فرمائے گا؟ اللہ رب العزت اسے کیوں نہیں دولت عطا فرمائے گا؟ ضرور اللہ رب العزت اسے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔